अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली खबर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का दौरा स्विट्ज़रलैंड अब कैंसिल कर दिया गया है। कल से ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है क्योंकि अब वहाँ पे जो भी तकरीब वगैरह होगी उसमें वज़ीर आज़म की शिरकत की कोई ख़ास अहमियत नहीं है। इस वजह से इस दौरे को कैंसिल किया गया है। मुआहदे के ऊपर या MOU के ऊपर दस्तखत हो गए हैं। अमेरिका ने भी दस्तखत कर दिए हैं, ईरान ने भी दस्तखत कर दिए हैं, पाकिस्तान ने भी दस्तखत कर दिए हैं। अमेरिका की जानिब से भी बयानात आ रहे हैं, ईरान की जानिब से भी बयानात आ रहे हैं। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो ये कह रहे हैं कि वो कोई इस पे राजी नहीं थे, लेकिन क्योंकि उनके सदर की, उनकी हुकूमत की ये राय थी तो इस वजह से उन्होंने इसके ऊपर आमादगी का इजहार किया। उसके साथ साथ BBC ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो डील है इससे एक तरह से ये जाहिर होता है कि अमेरिका कितना डेस्परेट है। और अमेरिका ने ये डील इसीलिए की क्योंकि अमेरिका को पता था कि वो हमें जंग नहीं हरा सकता, वो हमें किसी तरह शिकस्त नहीं दे सकता। ये चीज़ तो वाज़े हो चुकी है कि अमेरिका के लिए इस डील में, ऑल्दो कि अमेरिका कहता है कि हमने बहुत कुछ अचीव किया, कल भी मैंने आपको बताया था, यकीनन अमेरिका को बहुत बड़ी अजीमत का सामना करना पड़ा है। अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड हटा दिया है ईरान का। दूसरी जानिब अपनाए हुर्मज़ भी अब आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल वहाँ पर ट्रैफिक शुरू हो जाएगी और ये मामला आहिस्ता आहिस्ता उस नहज पे पहुँच जाएगा कि जहाँ पे बिल्कुल चीज़ें रूटीन पे आ जाएंगी। लेकिन अभी हतमी जो डील है वो तय होनी है और बहुत सारे लोग इसके हवाले से होपफुल हैं। मैं भी होपफुल भी हूँ, दुआ गो भी हूँ, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि जिस किस्म के बयानात ईरान से आते हैं, जिस किस्म के बयानात अमेरिका से आते हैं, तो अभी भी इसके अंदर हर्डल्स हो सकती हैं। पर लेट्स होप कि ये मामला अपने अंजाम तक पहुंचेगा, एक डील होगी। और अगर ये डील हो जाती है और जो कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है हर चीज के ऊपर अमल दरामद होता है, तो यकीन करें कि हमारा जो खित्ता है अगले 10 सालों में उसकी शक्ल बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। आपको खित्ते की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आएगी। शक्ल से मेरी मुराद ये है कि यहाँ पे जिस किस्म का ट्रेड होगा, ईरान के साथ जो ट्रेड होगा, हम जिस किस्म का ट्रेड ईरान के साथ कर सकेंगे तो बहुत ज्यादा हमें उसका फायदा होगा। अच्छा, अब ये जो डील है इसके बाद कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर भी पेट्रोल सस्ता किया जाएगा। पेट्रोल की जो कीमत है आलमी मार्केट में काफी ज्यादा गिर गई है। अच्छा, कल एक चीज जो है वो काफी ज्यादा वायरल हुई भी थी और व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर घूम रही थी और मेरे साथ किसी ने शेयर की, और मेरे साथ जिसने शेयर की वो खुद एक सरकारी अफसर हैं पाकिस्तान के। ये सामने आप देख सकते हैं, उसका मैंने स्क्रीनशॉट से लिया हुआ है। उसमें ये लिखा हुआ है जनाब, एक तरह से एक नोट है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि पेट्रोल प्राइसेस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड इन पाकिस्तान येट एज फॉलोइंग ऑब्जेक्शंस हैव बीन रेज्ड। उन्होंने कहा जी ये जो इस पे ऑब्जेक्शंस हैं या इसके ऊपर ये जनाब वो मसला खड़ा कर दिया गया है, ये एतराज़ात उठा दिए गए हैं इस चीज़ के ऊपर। एतराज़ात क्या हैं? CNIC कॉपीज ऑफ बोथ प्रेसिडेंट्स आर मिसिंग, यानी जो दोनों से दूर हैं उनके शनाख्ती कार्ड की कॉपियां जो है वो मिसिंग है। ये बुनियादी तौर पे जिस तरह हमारा निज़ाम काम करता है ना, ये उसके ऊपर तनकीद है कि वो ये कह रहे हैं कि जनाब वो उनकी कॉपियां नहीं है दोनों प्रेसिडेंट के ID कार्ड्स की, तो लिहाजा पेट्रोल हम सस्ता नहीं कर सकते। अगली चीज जो है कि जो MOU है जिसके ऊपर अमेरिका के सदर ने साइन कर दिया, पाकिस्तान के वजीर आजम ने साइन कर दिया, ईरान के सदर ने साइन कर दिया, उसके हवाले से लिखा हुआ है कि MOU नॉट अटेस्टेड बाय ग्रेड 17 ऑफिसर। ये पाकिस्तान के अंदर रेड टेप ऐसी ही है कि जनाब जाके ये पहले एक आप चीज करें, आप जाके उससे अटेस्ट करवा के लेके आए। अगली चीज लिखी हुई है कि स्टैम्प पेपर वर्थ रीज 1200 नॉट यूज फॉर राइटिंग MOU, यानी जो ये जो MOU लिखा गया है ये इसमें तो स्टैम्प पेपर 1200 वाला इस्तेमाल ही नहीं हुआ, आम सादे पेपर पे लिख दिया गया, तो लिहाजा पेट्रोल सस्ता नहीं हो सकता। और साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा कि जी ओथ कमिश्नर वेरिफिकेशन स्टैंप जो है वो भी मिसिंग है, तो वो ओथ कमिश्नर से आप स्टैंप भी लगवाएं। आगे जो अगली शर्त है वो ये है कि 2 पासपोर्ट साइज फोटोज ऑफ प्रेसिडेंट्स आर नॉट अटैच्ड। दोनों सदूर की जो है 2 पासपोर्ट साइज फोटोज भी साथ नहीं लगी हुई। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट इज पेंडिंग, जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो भी पेंडिंग है। तो अब ये जो चीज है तो ये मजाक है, लेकिन ये बुनियादी तौर पे बताता है कि आपके मुल्क में निजाम चलता कैसे है। यहाँ पे किसी भी जगह पे आपको सरकारी महकमे में काम पड़ जाए तो यही सूरत हाल होती है जिसका आपको सामना करना पड़ता है। इस वक्त हालत ये है कि आपके मुल्क में एक SIFC बनी और वो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, और अब उसके हवाले से सीनियर सहाफ़ी कामरान खान साहब ने भी कुछ डिटेल्स शेयर किए। पहले हम भी आपके साथ जिक्र करते रहे कि जितना वो अच्छा इनिशिएटिव था उससे उतना फायदा नहीं उठाया गया। SIFC के हवाले से कामरान खान साहब ने बताया कि इसका जो हदफ था वो था कि इन्होंने 5 सालों में $60 अरब की सरमायाकारी लेके आनी है,
لیکن گزشتہ 3 سال میں پاکستان میں اوسط جو سالانہ FDI آئی ہے یعنی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہ تقریباً $2 ارب ہے، جبکہ اس مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں یہ مزید 31% کم ہو کر صرف $1.4 ارب رہ گئی ہے۔ تو یہ SIFC جو جس کو بنایا گیا تھا اس کی ناکامی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ادھر ریڈ ٹیپ ہے وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پاکستان کے اندر ایک سرمایہ کار پارٹی تقریباً 2-3 ہفتے پہلے کسی جگہ پہ میری ان سے ملاقات ہوئی، وہاں پہ اور صحافی بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جب ہم SIFC کے لیول پہ ڈیل کرتے ہیں وہاں پہ لوگ اچھے ہیں، پروفیشنل ہیں، لیکن جب آگے اداروں میں بات آتی ہے، بیوروکریٹس تک بات آتی ہے تو کام آگے چلتا نہیں ہے۔ تو ایسے کون یہاں پہ سرمایہ کاری لے کے آئے گا؟ اور یہ چیز میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی تھی کہ ایک سفارتکار نے میرے ساتھ یہ چیز شیئر کی، اعلیٰ یورپی سفارتکار نے، انہوں نے بتایا مجھے کہ یہاں پہ کوئی بھی محکمہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر کوئی سرکاری افسر کام کرتا ہے وہ آپ کو ایسے کہتا ہے کہ جی میں نے یہ آپ کو فیور دیا ہے۔ وہ سفارتکار اب کہہ رہے تھے کہ میں دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ بھائی تم نے مجھے کوئی فیور نہیں دیا، تمہیں اس کام کی نوکری کے پیسے ملتے ہیں، یہ حالت ہے۔ اور ایک وہ جو سارا پروجیکٹ تھا جس کے اوپر وہ ایک ملک کی ایمبیسی ان کے ساتھ ڈیل کر رہی تھی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب وہ ایک پہلے آفیسر تھا اس کو تبدیل کر دیا گیا، دوسرا افسر آیا، اس نے کہا جی میں کلین اپ کرنے آیا ہوں، آئی ایم مسٹر کلین گائے۔ تو ہم نے کہا جی یہ کلین اپ کرنے آ گیا۔ تو تیسری میٹنگ کے اندر ہی یا دوسری یا تیسری میٹنگ کے اندر وہ ساتھ کوئی 2 بزنس مین لے آیا کہ بھائی یہ ٹھیکہ یا یہ چیز آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ایسے نہیں ہوتا، یہ تھرو پراپر چینل کے ہوتا ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم یہاں پہ صرف اس چیز سے ڈیل کرتے ہیں۔ اور کچھ ہی میٹنگز کے بعد انہوں نے اپنے ایک رشتہ دار کے لیے اس ملک کا ویزا مانگ لیا، اور وہ 2-3 سفارتکار تھے، ایک جو شخصیت تھی جو یہ بتا رہی تھی، ساتھ ان کے 1-2 اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ اتنی حیرت کا اظہار کر رہے تھے کہ یار یہ کیا ایٹیچیوڈ ہے، یہ کام ہی نہیں کرتے۔ تو ایسے ایٹیچیوڈ کے ساتھ آپ SIFC بنا لیں یا کوئی اور بنا لیں، اور اس طرح کی ریڈ ٹیپ کے ساتھ کیا سرمایہ کاری آئے گی اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ یہاں پہ جو حکومت کے اخراجات ہیں اور جس طریقے سے جو ہمارا حکمراں طبقہ ہے اس کا جو لائف سٹائل ہے اس کے اوپر بھی ایون کہ جو امیر ترین ممالک کے سفارتکار ہیں نا وہ بھی حیرت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی عام بندے کی کیا حالت ہے، اور آپ ان کی حالت دیکھیں۔ ابھی یہ جو بجٹ کا اجلاس ہو رہا تھا، کوئی رینج روور میں آ رہا ہے، کوئی BMW میں آ رہا ہے، کوئی مرسڈیز میں آ رہا ہے، کروڑوں روپے کی گاڑیوں میں آ رہا ہے، اور حالت یہ ہے کہ بجٹ کے اندر ہم عوام کو 10 روپے کی ریلیف نہیں دے سکتے۔ حالت یہ ہے کہ بجٹ بنانے سے پہلے یہاں پہ IMF کی ٹیم آئی ہوئی تھی، اس نے بتایا کہ بھائی بجٹ آپ نے کیسے بنانا ہے، لیکن ہمارا جو حکمراں طبقہ، آپ ان میں اور عام بندے کے اندر جو گیپ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اب یہ جو ویڈیو ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کل حکومت پنجاب نے شیئر کی ہوئی تھی ٹویٹر کے اوپر یعنی ایکس پہ، جس میں لکھا ہوا تھا کہ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب برائے AI اور خصوصی اقدامات علی ڈار نے پنجاب صاف پانی اتھارٹی کا دورہ کیا۔ صوبہ بھر میں جاری صاف پانی کے منصوبوں سے متعلق اجلاس ہوا۔ اجلاس میں صاف پانی اتھارٹی اور آفس آف AI کے درمیان مفاہمتی یادداشت یعنی MOU پر دستخط کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب علی ڈار نے کہا کہ صاف پانی، ڈیجیٹل اصلاحات اور مصنوعی ذہانت پر مبنی نظام پنجاب میں جدید اور مؤثر گورننس کی بنیاد بن رہے ہیں۔ مطلب کہ یہ ایک اچھی چیز ہے۔ پر یہ اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علی ڈار صاحب جس گاڑی میں آئے ہیں یہ عام بندے کو صاف پانی دینے کی بات کر رہے ہیں کہ عام وہ بندہ جس کو صاف پانی بھی میسر نہیں ہے، اور یہ جس گاڑی میں آئے، آپ اس گاڑی کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔ مجھے نہیں پتا یہ سرکاری گاڑی ہے، ہو سکتا ہے ان کی اپنی ذاتی گاڑی ہو، لیکن کیا یہ اس گاڑی میں آنے والا اس بندے سے ریلیٹ کر سکتا ہے جس کے پاس پینے کا صاف پانی بھی نہیں ہے؟ یہ فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں۔ جب ہم نے صحافت شروع کی نا، مائیکل ہاورڈ جو ہیں وہ تھے برطانیہ کے اندر کنزرویٹو پارٹی کے سربراہ تھے، اور کہا جاتا تھا کہ جی اب لیبر کی ڈاؤن فال شروع ہونے والی ہے اور بس آگے جو ہے کنزرویٹو نے آنا ہے، لیکن لیبر کچھ عرصہ اور بھی سروائیو کرتی رہی۔ لیکن وہ مائیکل ہاورڈ کی گاڑی ابھی تک مجھے یاد ہے کہ میں کسی جگہ پہ کوئی کوریج کے لیے گیا ہوا تھا، ہم جو ہے نئی ہم لوگوں نے صحافت شروع کی ہوئی تھی برطانیہ میں، تو میں حیران رہ گیا، اتنی پرانی سی اس کی فورڈ گاڑی تھی۔ اسی طرح میں نے بہت سارے دیگر ان کے لیڈران کی گاڑیاں دیکھی، جب وہ کسی جگہ پہ آتے تھے
بڑی پرانی سی گاڑی میں آتے تھے. ان کے پاس یہ نہیں کہ نئی گاڑیاں نہیں ہوں گی, نئی گاڑیاں بھی ہوں گی, سیکنڈ ہومز بھی ہوں گے, وہ سب کچھ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ فوراً کوئی ہالیڈے ویلا وغیرہ بھی ہو, لیکن جب وہ کوئی پبلک ڈیوٹی کر رہے ہوتے تھے وہ میک شور کرتے تھے کہ جو عام بندہ جس قسم کی زندگی گزارتا ہے, وہ جس طرح کی گاڑی میں سفر کرتا ہے, میں بھی وہی چیز کروں تاکہ میں ان کو یہ بتا سکوں کہ بھائی مجھے اندازہ ہے کہ تمہاری زندگیوں میں کیا گزر رہی ہے. لیکن ہمارے ہاں آپ اس گاڑی سے اندازہ لگا لیں, میں ساری زندگی یورپ کے اندر مختلف ممالک کے اندر رہا, کام کیا, دیکھا, آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی سپریم کورٹ کے جج کا کوئی قافلہ جا رہا ہو. مجھے جو عالمی عدالتیں انصاف کے جج کب آتے ہیں کب چلے جاتے ہیں, یورپی یونین میں کون بڑے بڑے منسٹرز کب آتے ہیں کس طرح نکلتے ہیں. ہاں کچھ سیکیورٹی کی چیزیں ہوتی ہیں, ایک آدھی گاڑی کسی کے ساتھ ہوتی ہے جو ان کے حکمران ہیں, وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں, لیکن ہمیں کبھی نہ کوئی ڈی سی ہاؤس نظر آیا, نہ کسی مجسٹریٹ کی گاڑی نظر آئی, نہ کسی مشیر وزیر نے کبھی چھاپا مارا. یہ دیکھیں نا, یہ چیزیں عوام کے شعور کی توہین ہوتے ہیں کہ جناب اس حکومت کی جو یہ مشیر ہیں یا وہ جو مشیر ہیں انہوں نے گئے اور انہوں نے ایک ریسٹورنٹ پہ چھاپا مار دیا. بھائی ہزاروں ریسٹورنٹس ہیں ایک صوبے کے اندر, صرف کہ ایک شہر کے اندر کئی سو ریسٹورنٹس ہوں گے. اب ایک اگر مشیر جو ہے وہ جا کے ریسٹورنٹ چیک کر رہا ہے لاہور کے اندر, آپ سمجھتے ہیں کہ بکھر میں بھی ریسٹورنٹ چیک ہوگا, ملتان میں بھی ہوگا؟ اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے ضرورت ہے کہ ایک ایسا سسٹم ہو, اس ریڈ ٹیپ سے نکلیں, ادارے مضبوط ہوں اور ادارے اپنا کام کریں. جو کام ایک فوڈ انسپیکٹر کا یا ہائیجین انسپیکٹر کا کام ہے, وہ مشیر وزیر کا کام تو نہیں ہے جا کے چھاپے مارنا, ان کا کام ہوتا ہے پالیسی بنانا. لیکن ہمارے ملک میں اسی طریقے سے نظام چلایا جا رہا ہے کہ جی وہ مشیر صاحب ادھر چلے گئے, وزیر صاحب ادھر چلے گئے, اور یہ ہر حکومت میں ہوتا ہے, ہر جگہ پہ ہوتا ہے. میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا. جب تک اس کو ہم بہتر نہیں کریں گے, عام بندے کی جو زندگی ہے اس میں بہتری نہیں آ سکتی. اگلی خبر جناب آزاد کشمیر سے ہے. کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے 150 ارکان کے نام 4تھ شیڈول میں شامل کر لیے گئے ہیں. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, ایکسپریس نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے. کل میں دیکھ رہا تھا ایک اور جگہ پہ میڈیا یہ بھی رپورٹ کر رہا تھا کہ عوام نے اگین ہڑتال کو ناکام بنا دیا ہے. میرپور میں ادھر ادھر لوگ جو ہے بالکل جو ہے وہ آرام سے زندگیاں گزار رہے ہیں اور باہر نکل رہے ہیں, شاپنگ کر رہے ہیں. تو اگر یہ سب کچھ روٹین کا چل رہا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, اچھی بات ہے, روٹین کا چلنا چاہیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ زمین پہ جو حالات ہیں وہ کافی ٹینس ہیں اور ان کو ہم نے بہتر طریقے سے اچھے طریقے سے حل کرنا ہے. اچھا, اب آزاد کشمیر میں الیکشن بھی ہونا ہے, دیکھتے ہیں کہ الیکشن وہاں پہ کون سی جماعت جیتے گی. گلگت بلتستان کے اندر بھی الیکشن ہوئے. گلگت بلتستان کے اندر یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, بی بی سی اردو اس کو رپورٹ کر رہا ہے. گلگت بلتستان انتخابات میں کوئی بھی سیٹ جیتے بغیر استحکام پاکستان پارٹی حکومت سازی میں اہم فریق کیسے بنی. اب دیکھیں نا, کوئی سیٹ وہ نہیں جیتے, یعنی وہ پارلیمانی جماعت ہے ہی نہیں ہے وہاں پہ. جس طرح یہ کہتے تھے نا ادھر کے سنی اتحاد کونسل میں کیسے شامل ہو گئے پی ٹی آئی والے. معاملہ گیا جناب آئینی وہ کورٹ تک گیا, یا سوری آئینی بینچ تک گیا, پہلے فل کورٹ تک گیا. وہ سارا معاملہ آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں بحث ہوتی رہی کہ جناب جو سنی اتحاد کونسل ہے وہ تو پارلیمانی جماعت ہی نہیں ہے, اس میں کوئی شامل نہیں ہو سکتا. لیکن استحکام پاکستان میں گلگت بلتستان میں لوگ شامل ہو گئے, وہ تو کوئی سیٹ نہیں جیتے تھے. اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی مرضی ہے, یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی آئینی اور قانونی وجہ ہوگی. اور اس دن بھی کسی دوست سے بات ہو رہی تھی اور آپ لوگوں سے بھی میں نے ولاگ میں یہ چیز شیئر کی تھی کہ اب ہم لوگوں کے اوپر پابندی تو نہیں لگا سکتے. اگر آپ یہ جو آزاد لوگ ہیں اور گلگت بلتستان کے جو ہزاروں ووٹر ہیں, اگر وہ علیم خان اور اون چودھری کے نظریے کے ساتھ کھڑے تو ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنی پڑے گی. تو اب وہ یقیناً ان کو پیپلز پارٹی, نون لیگ, پی ٹی آئی میں سے کوئی پسند نہیں آیا ہوگا. تو اون چودھری کا اور علیم خان کا جو نظریہ ہے عوام اس کے پیچھے کھڑی ہے اور ان کی مقبولیت اتنی زیادہ ہے تو اسی وجہ سے وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں. اور بی بی سی بھی ایک طرح سے تھوڑی سی حیرت کا اظہار کر رہے ہیں وہ کہ جناب وہ کیسے اس سارے عمل کے اندر ایک امپورٹنٹ کردار بن گئے. بھائی جب آپ کا نظریہ مضبوط ہو, اون چودھری کے نظریے پہ کھڑی ہے استحکام پاکستان, علیم خان صاحب کے نظریے پہ کھڑی ہے استحکام پاکستان پارٹی, تو جو لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں ہمیں ان کو کرٹیسائز تو نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ ہر کسی کا اپنا نظریہ, اپنا مینڈیٹ ہے. اگر وہ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ضرور ہوں, باقی آپ سارے خود سمجھدار ہیں, حالات آپ کے سامنے ہی ہیں. اچھا جی, اگلی سٹوری سی سی ڈی کے حوالے سے ہے. گزشتہ روز سی سی ڈی نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں جو سی سی ڈی کے انچارج ہیں سہیل ظفر چٹھا صاحب, انہوں نے انگلش میں بھی بات کی اور انہوں نے کہا کہ وہ آسٹریلوی حکومت کو یقین دلواتے ہیں کہ شفاف تحقیقات ہوں گی اور سی سی ڈی جو ہے اس معاملے میں بالکل نیوٹرل ہے. اب عین ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو, لیکن سی سی ڈی کے حوالے سے پہلے ہی بہت زیادہ تحفظات کا اظہار کیا گیا
ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा एक रिपोर्ट जारी की, आलमी मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया, और कल भी वहां पे गालिबन बीबीसी उर्दू के ही एक सहाफी ने उधर उनसे ये क्वेश्चन भी किया कि भाई आप बगैर किसी कानूनी कवर के इतने ज्यादा इनकाउंटर किए, इतने ज्यादा लोगों को मारा गया, तो उन्होंने कहा कि सीसीडी जो है वो सेल्फ डिफेंस में फायरिंग करती है, और फिर अगर उसमें कोई मारा जाए मुबैना तौर पे तो वो फिर हमारा कसूर तो नहीं है। तो आगे से उस रिपोर्टर ने ये भी कहा कि भाई सेल्फ डिफेंस में आपने 1000 बंदा मार दिया। तो अब एन मुमकिन है, अब ये तो देखें ना, मुल्जिमान पे होता है, अगर वो फायरिंग करेंगे तो आगे से फिर मुकाबला तो होगा। बाकी जो हतमी क्या चीज है वो तो फिर कोई अदालती कमीशन बनेगा, जिस तरह ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये मुतालबा कर रहा है। और अब ये जो ऑस्ट्रेलिया की शहरी बच्ची मारी गई है उसके ऊपर भी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि इसकी अदालती तहकीकात होनी चाहिए। ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि एक ऐसा इदारा जिसके ऊपर इतने संगीन नोयत के इल्जामात हैं, इल्जामात ये समझने की चीज है कि वो इल्जामात होते हैं जब तक वो किसी अदालत के अंदर साबित ना हो जाए, लेकिन इल्जामात हैं, और उस इदारे के ऊपर अब ये एक और ऑस्ट्रेलियन शहरी को मारने का इल्जाम लगा है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने उस पर जवाब मांगा है, उस पर उन्होंने बात की है। तो अब क्या वही इदारा इसकी तहकीकात करेगा? क्या उसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है? ये एक बड़ा क्वेश्चन है ना। तो इसी वजह से ये डिमांड की जा रही है कि भाई इसकी आला सतह की अदालती तहकीकात करवाई जाए। आप देखते हैं कि हुकूमत इसके ऊपर क्या करती है, लेकिन ये एक ऐसा मसला है कि जिसके ऊपर काफी ज्यादा बात हो रही है। और फिर मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर एक फेक ऑडियो शेयर की जा रही है जिसमें मीर शकीलुर रहमान साहब की तस्वीर लगी हुई है और साथ शहजाद इकबाल साहब की तस्वीर लगी हुई है, और बिल्कुल उस ऑडियो को सुनते ही पता चल जाता है कि वो बकवास, झूठी, लग किस्म की ऑडियो है, कोई उसमें सच्चाई नहीं। और उसमें यह कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर मीर शकील साहब ये फरमा रहे हैं, शहजाद इकबाल को कह रहे हैं कि ये सीसीडी का मामला तुमने उठा के रखना है, इससे टीआरपी आएगी, ये होगा वो होगा। बिल्कुल वो बकवास, झूठी ऑडियो है, हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं। शहजाद इकबाल साहब ने भी उस हवाले से ट्वीट किया हुआ था। पर एनीवे ये जो सीसीडी का मामला है, ये इसके ऊपर अब काफी ज्यादा बातचीत हो रही है, और ये कोई पहला वाकया नहीं है। बहुत सारी चीजें जो हैं इससे पहले होती रही हैं और आलमी मीडिया भी उसको रिपोर्ट करता रहा है। उसकी वजह से अब चीजें इस नहज पे पहुंची हैं कि ये जो वाकया हुआ है इसको आलमी सतह के ऊपर भी बड़े गौर से देखा जा रहा है। अब देखते हैं कि पंजाब हुकूमत इसको कैसे डील करती है। बहुत जल्द आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।